الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين أو كما قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوائیں بھی ماشاءاللہ خوشی سے جھوم رہی ہیں کہ اللہ پاک کے قرآن کو سمجھا جائے گا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانا جائے گا۔ عزیز بھائیو، یہ قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ مہینوں سے جاری اور ساری ہے، اور ماشاءاللہ کافی حضرات اس میں بڑی محبتوں کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ان کے لیے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ان کو قرآن پاک کی محبت کا لگاؤ رکھے، اور مزید سبھی نمازیوں کو زیادہ سے زیادہ اس محفل میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک دوسرے کا خیال بھی کر لیا کریں، برابر والے کو بتا دیا کریں کہ بھائی کچھ دیر کی بات ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لیا جائے گا۔ پہلے تو 1 گھنٹہ بات ہوتی تھی، تقریباً 1.5 گھنٹہ بھی ہو جاتی تھی۔ اب میں نے اس چیز پہ غور و فکر کیا ہے کہ اس وقت کھانے کا بھی وقت ہوتا ہے، بہت سے لوگ کھانا نہیں کھائے ہوتے، سونے کا بھی وقت ہوتا ہے، تو ہم نے وقت کو آدھا کر دیا ہوا۔ پہلے جتنا بھی وقت لگتا تھا اس سے آدھا لگتا ہے، تو لہٰذا اپنے پڑوس والے کو روک لیا کریں کہ بھائی قرآن پاک کا ترجمہ ہوگا، ذرا سن کے چلے جاؤ، آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس کا خیال رکھا کریں انشاءاللہ۔ آج آپ کے سامنے قرآن پاک کی جس سورت پر ہم بات کریں گے اس کا نام ہے سورۃ الغاشیہ، اور یہ سورت مکے میں نازل ہے۔ یہ بات بہت سی بار میں بتا چکا ہوں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے میں تھے تو جو قرآن پاک کی صورتیں مکے میں اتری ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ جب آپ مدینے میں چلے گئے، قرآن پاک کی جو صورتیں مدینے میں اتری ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے۔ یہ بات تو سب کو یاد ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اس صورت میں 26 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ، یعنی 26 فل اسٹاپ ہے اس صورت میں اور 1 رکوع ہے۔ ترجمے پہ غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ تو یاد ہو گیا ہوگا وہ ساروں کو، نہیں؟ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے، اس کو یاد رکھیے، کوشش کیجیے گا یاد کرنے کی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، عربی زبان میں لفظ حل جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوال کے لیے۔ حل اتاکا،
کیا آپ کے پاس یہ خبر پہنچی ہے؟ سوالیہ نشان. تو عربی زبان میں حل کہتے ہیں سوالیہ نشان، اور ہمارے یہاں ہندی میں حل کسے کہتے ہیں وہ آپ لوگ جانتے ہیں اچھے سے. تو زبانوں کا بڑا فرق ہوتا ہے. عربی زبان میں ماں کہتے ہیں پانی کو. کس کو؟ پانی، ماں. اور ہندی میں ماں کس کو کہتے ہیں؟ امی کو. کتنا فرق ہے زبانوں میں. تو یہاں پر حل کے معنی آتے ہیں سوالیہ نشان. حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد کیا آپ کو غاشیہ کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ. حدیث کہتے ہیں بات کو. حدیث کسے کہتے ہیں؟ بات. کہتے ہیں نا بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کی بات ہے. سمجھ رہے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد کیا آپ کو غاشیہ کی خبر پہنچی ہے؟ غاشیہ میں کس کو کہتے ہیں بعد میں بتاؤں گا. آگے چلیے. حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو غاشیہ کی خبر پہنچی ہے؟ آگے. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے. یعنی قیامت کے دن بہت سارے چہرے ذلیل ہو جائیں گے. عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ تھکے ماندے ہوں گے اور بہت محنت کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن ان کے چہرے بھی ذلیل ہو جائیں گے قیامت کے دن. عاملۃ، بڑی محنت کرنے والے. ناصبہ، بڑے تھکے ہوئے. تسلا نارا حامیہ، اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا. دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا. تسقى من عین آنیہ، ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا. تسقى من عین آنیہ. لیس لهم طعام الا من ضریع، نہ ان کے لیے وہاں پر کوئی کھانا ہوگا سوائے ضریع کے. ضریع کسی کہتے ہیں؟ کانٹے دار درخت کو کہتے ہیں ضریع. آپ میں سے جو پرانے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ایک بیل کا نام سنا ہوگا، تھور کی بیل. تھوہر نام سنا کبھی کسی بزرگ آدمی؟ تھوہر کی بیل ایک کانٹے دار بیل ہوتی ہے جس کو جانور بھی نہیں کھاتا. لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، اس میں سوکھ جاتے ہیں، بہت بہت خطرناک ترین بیل ہو جاتی ہے. لیس لهم طعام الا من ضریع، جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا سوائے ضریع کے. یعنی کہ کانٹے دار بیل ہوگی. الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس بیل سے نہ تو پیٹ بھرے گا اور نہ ہی باڈی پر فیٹ آئے گا. یعنی کوئی فائدہ نہیں ہونے گا اس کا سوائے تکلیف دینے کے. من جوع لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ بھوک کو ختم کرے گی اور نہ وہ فیٹ کو بڑھائے گی. آگے چلتے ہیں. یہ تو تھا جہنمیوں کا ذکر. اب آ جائیے جنتیوں کا ذکر. وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو بہت زیادہ خوش ہوں گے، بہت زیادہ خوشی کے ساتھ چمک رہے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہو رہے ہوں گے. ہم نے دنیا میں کم سے کم کوشش تو کی ہے، نیک کام کرنے کی کوشش تو کی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ہم نے بہانہ بنا کر کام نہیں چھوڑا، ہم نے کم سے کم کوشش تو کی ہے. یہ آیت پر میں جب بات کروں گا تب آپ کو بات میں اور مزہ آئے گا. فی الحال ترجمہ سنتے جائیں. لسعیہا راضیہ، اس دن بہت سارے چہرے کیسے ہوں گے؟ بڑے خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر بہت خوش ہوں گے، بہت خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے. کیونکہ میں آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا
کہ جنت 7ویں آسمان پر ہے اور جہنم 7ویں زمین کے نیچے. یہ بات یاد رکھیں. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے وہ جن کے چہرے خوشی سے چمک رہے ہیں. لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی فضول بکواس نہیں سنیں گے وہ، کوئی فضول بات جنت میں نہیں ہوگی، کوئی بیکار بات. لاغیہ کہتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی کوئی بات جنت میں نہیں ہوگی. اس کا جواب دیا گیا سورہ واقعہ میں الا قیلا سلاما سلاما، بس جنت میں تو یہ سنیں گے سلام 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 سلام، بس جنت میں یہ سنیں گے، کوئی فضول بات جنت میں نہیں ہوگی. آگے فرمایا فیہا عین جاریہ، جنت میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. کہیں گے چشمے؟ مثل الجنت التي وعد المتقون، ان لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے جو متقی ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسے پانی کے چشمے ہوں گے جس پانی میں بدبو نہیں ہوگی. دودھ سے زیادہ سفید اور جھاگ سے زیادہ ہلکا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا وہ پانی جو جنت میں جس کے چشمے ہوں گے. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور جنت میں دودھ کی نہریں ہوں گی، ایسا دودھ کہ جس کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا، اس کا رنگ نہیں بدلنے گا. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور جنت میں شراب کی نہر ہوگی جو شراب پاکیزہ شراب ہوگی. دنیا میں شرابیں ملتی ہیں تو ناپاک ہوتی ہیں، گندی ہوتی ہیں، یہ تو سر میں درد کر دیتی ہے، انسان کو نشہ چڑھا دیتی ہے. لیکن جنت میں جو شراب ملے گی وہ پاک شراب ہوگی، بالکل پاک شراب. سمجھ آ رہی ہے؟ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہوگی اور پاکیزہ شراب کی وہاں نہریں جاری ہوں گی. اتنا ہی نہیں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور وہاں پر شہد کی بھی نہر ہوگی، شہد کی نہریں ہوں گی وہاں پر. اور نہر بھی ایسی ہوگی جس میں کوئی کنارہ نہیں ہونے کا، بغیر کناروں کی نہر ہوگی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مطلب میں بعد میں بتاؤں گا کہ بغیر کنارے کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ جنت میں فرمایا فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے ہر چیز کے، دودھ کے، شراب کے، شہد کے، ہر چیز کے چشمے وہاں بہ رہے ہیں. فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے رکھے ہوئے. سرور کہتے ہیں تختوں، مرفوعہ اونچے اونچے تخت ہوں گے جنت میں. اور ان تختوں کی ایک خاص بات یہ ہوگی کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ جان ڈال دے گا. جان، جب بھی اس پہ انسان بیٹھنا چاہے گا وہ آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا اور اس پہ جنتی بیٹھ جائے گا. جنتی کو پریشانی نہ ہو کسی بھی طریقے سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان تختوں میں جان ڈال دے گا. آگے فرمایا وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جنت میں آب خورے رکھے ہوں گے، یعنی جام، لائن سے لگے ہوئے جام رکھے ہوں گے. دودھ کے جام، شہد کے جام، شراب کے جام، پانی کے جام، ہر چیز کے وہاں جام رکھے ہوئے ہوں گے. اکواب کہتے ہیں جام کو. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور وہاں بالکل لمبی قطار لگائے ہوئے تکیے رکھے ہوئے ملیں گے. یعنی یہ عیش بیان کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت میں ان کو کیا کیا ملے گا، کتنی خوبصورت جنت ہوگی، وہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے لگے ہوئے ملیں گے لمبی قطار میں. ان تختوں پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے. جنتی جب ان پہ بیٹھ جائے گا وہ تخت نیچے ہو جائیں گے تاکہ جنتی ان پہ آرام سے بیٹھ سکے. اور وہاں پیڑ اتنے لمبے ہوں گے کہ ان کا سایہ اتنا لمبا ہوگا کہ اگر اونٹ کو یا گھوڑے کو دوڑایا جائے تو ہزاروں سال وہ دوڑتا جائے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. جنت کے درختوں کا ایسا سایہ ہوگا. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور جنت میں ہر جگہ قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی. حسین ترین خوبصورت مخمل کی قالینیں جنت میں بچھی ہوئی ہوں گی. ریشم کی قالین جنت میں بچھی ہوئی ہر جگہ ملے گی.
یہ جنت کا اور جہنم کا تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھینچا. بس ہم آج انہی پر بات کریں گے. اگر ہم آگے بات کرتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ ہم نے اس کو کیسے پیدا کیا، تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی اور وقت زیادہ ہو جائے گا. تو لہٰذا ہم اپنی بات پر ثابت رہیں گے انشاءاللہ، اور بس تھوڑی دیر لیں گے انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لیں گے. یہ اگلے ہفتے بیان کریں گے انشاءاللہ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہاں سے اگلے ہفتے بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ دوبارہ یہ تو میں نے سنایا آپ کو ترجمہ، اور امید ہے ترجمہ سننے کے بعد طبیعت میں کچھ خوشی سی بھی محسوس ہوئی ہوگی اور کچھ غم سے بھی آیا ہوگا. جہنمیوں کا ذکر سنا تو تکلیف بھی ہوئی، اور جنتیوں کا ذکر سنا تو خوشی بھی ہوئی. تھوڑی سی تفسیر ہم کر لیتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. اس سورت کا نام ہے سورۃ الغاشیہ. غاشیہ قیامت کے دن کا نام ہے. غاشیہ جس کا نام ہے قیامت کے دن کا نام ہے غاشیہ. قیامت کو بھی غاشیہ کہتے ہیں. غاشیہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں گھیرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، یا کسی چیز کو اس طریقے سے گھیر لینا کہ کوئی بیچ میں جگہ نہ بچے. جیسے چار دیواری ہے، اس نے مسجد کو گھیرا ہوا ہے، بیچ میں ذرا سا بھی کہیں گیپ نہیں ملے گا. صحیح ہے؟ اسی طریقے سے جب قیامت آئے گی تو وہ ہر چیز کو ڈھانپ بھی لے گی اور ہر چیز کو گھیر بھی لے گی. اس لیے قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ غاشیہ ہے. اس لیے اس سورت کا نام بھی غاشیہ رکھا گیا. تو اللہ رب العزت اپنے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا رہے ہیں. یہ محبوب سے بات کرنے کا انداز ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوب سے بات کرنے کا انداز ہے. جیسے ہمارے یہاں مرد اپنی بیگم کو کہتا ہے، بیوی کو کہتا ہے اجی سنتی ہو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے کیا ہو رہا محلے میں، تمہیں کچھ پتا بھی ہے خاندان میں کیا چل رہا، سنتی بھی ہو، کچھ خبر بھی ہے تمہیں. ایسے کرتے ہیں نا محبت میں. جن کی ہو گئی ان کو زیادہ اندازہ ہے، جن کی نہیں ہے وہ سوچ رہے فی الحال. تو اللہ بھی اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے ہل اتاکا، اے نبی آپ کو خبر پہنچی ہے کچھ؟ حدیث الغاشیہ، غاشیہ کی کوئی خبر ملی آپ کو؟ یعنی بتانے والے بھی اللہ ہیں اور سوال کرنے والے بھی اللہ ہیں. یہ ہے اظہار محبت، پیار کرنا، محبت کرنا، سامنے والے کو اٹینشن دینا. آپ کو کچھ پتا بھی ہے کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا بھائی؟ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو گھیرنے والی کی کوئی خبر ملی ہے؟ سمجھ آ گیا؟ غاشیہ کہتے ہیں گھیرنے والے. قیامت کے دن کا نام ہے غاشیہ، یاد رکھیے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ایسے ہیں جو ذلیل ہو جائیں گے. یعنی دنیا میں ان کی بڑی عزت ہے، دنیا میں ان کی بڑی رعب ہے، دنیا میں ان کے بڑے ٹھاٹ ہیں، لوگ ان کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی کوئی عزت نہیں ہے. اللہ کے یہاں ان چہروں کو ذلیل کر دیا جائے گا. وجوہ یومئذ خاشعہ. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی کو کوئی بات کہیں تو کوئی آدمی ان کی بات پر کان نہ لگائے، اگر وہ کہیں کوئی پیغام بھیجے تو ان کی کوئی پیغام پر توجہ نہ دے، اور اگر وہ کہیں پر نکاح کی بات کریں تو ان کی بات پر توجہ نہ دے. لیکن ان کی عزت اللہ کی نظر میں اور آسمانوں پر اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتے ہیں. سمجھ آئے؟ اور کچھ لوگ ایسے ہیں زمین پر کہ ان کے چہرے بڑے رعبدار ہیں، ان کے جسم بڑے رعبدار ہیں، اور وہ بڑے نیک اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں. یعنی دوغلے، جو سامنے اپنے آپ کو دیندار دکھاتے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان سے کم نہیں ہوتے، ان کا ذکر یہاں پہ ہے. تو وہی فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جو ذلیل کر دیے جائیں گے. عاملۃ ناصبہ،
اس کے پیچھے بڑی درد بھری کہانی ہے. عاملۃ ناصبہ، بڑی محنت بھی کرنے والے ہیں اور اندھک ان کے چہرے پر تھکن کے آثار بھی ہوں گے. دو قصے ہیں اس کے پیچھے، دھیان سے سنیے گا اور ان قصوں کو یاد رکھیے گا. ان قصوں کو یاد رکھنے سے آپ کو مضمون یاد رہے گا. پہلا قصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک گلی سے گزر رہے ہیں. ایک عورت کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے گھر کے باہر سے. اللہ کے رسول علیہ السلام اس گھر کے باہر رک گئے اور آپ پیڑی پر بیٹھ گئے. پیڑی ہوتی ہے نا گھر کے باہر، اس پہ بیٹھ گئے. عورت کی آواز آ رہی ہے قرآن پڑھنے کی. هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اے نبی کیا آپ کو غاشیہ کی کوئی خبر پہنچی ہے؟ اللہ کے رسول نے بڑے دھیان سے اس عورت کا پورا سنا اور اس کے بعد فرمایا قد جاءنی، ہاں میرے پاس تو خبر آ گئی ہے کہ قیامت کا کیا منظر ہوگا. اللہ کے رسول نے یہ بات وہاں بیٹھ کر کے بیان فرمائی. صحابہ نے اس کو سنا. ایک واقعہ تو اس کے پیچھے یہ ہے. دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گرجا گھر کے پاس سے گزرے. گرجا گھر معلوم کسے کہتے ہیں؟ چرچ کو. عیسائیوں کے عبادت گھر کو کہتے ہیں گرجا گھر یا چرچ، آپ اس کا کوئی بھی نام لے سکتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گرجا گھر کے سامنے سے گزرے اور ان کا جو مولوی یا پنڈت یا کیا کہتے ہیں اس کو، فادر یا پوپ بھی کہتے ہیں اس کو آواز لگائی. عربی میں کہتے ہیں اس کو راہب. کیا کہتے ہیں؟ راہب. اس کو آواز لگائی اور فرمایا باہر آؤ. وہ باہر آیا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور ایسے دیکھتے رہے ایک نگاہ اور رونے لگے. حضرت عمر نے اس کو بلایا اور اس کو دیکھتے رہے اور رونے لگے اور بہت روئے، آنسوؤں کے ساتھ روئے، آنسوؤں کے ساتھ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا حضرت عمر سے کیا ہو گیا عمر، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ مجھے هل اتاک حدیث الغاشیہ کی آیت یاد آ گئی. عاملۃ ناصبہ، بے پناہ محنت بھی کرنے والے ہیں اور انت تک ان کے چہرے پر آثار بھی ہوں گے تھکن کے، اس کے باوجود ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہی لوگ ہیں. وہ محنت تو کر رہے، وہ راہب لوگ محنت تو کر رہے، اللہ کو تو مان رہے، وہ عبادت تو کر رہے. یہودی ہیں نا، وہ عبادت تو وہ کر رہے، یہ عیسائی ہیں وہ عبادت تو وہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. وہ محنت بھی کر رہے، وہ ریاضت بھی کر رہے، وہ اپنے بیوی بچے بھائی بہن سب کو چھوڑ چھاڑ کر کے وہ جا کے جنگل میں پڑ جاتے ہیں. اتنی زیادہ وہ محنتیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ جہنمی ہیں. کیوں جہنمی ہے؟ کیونکہ اب جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دو چیزیں ضروری ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب جنت میں جانے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک پاسپورٹ چاہیے، ایک ویزا چاہیے. پاسپورٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور ویزا کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. اب ویزا عیسیٰ نہیں چلے گا، اب ویزا موسیٰ کا نہیں چلے گا، اب ویزا داؤد کا نہیں چلے گا. کس کا چلے گا ویزا؟ محمد کا ویزا چلے گا. اگر محمد کا ویزا نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، آپ کتنی ہی عبادت کر لیں. بات سمجھ آ رہی؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول ہے تو صرف دین اسلام ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، قرآن نے صاف کہہ دیا اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین تم تلاش کرو گے فلن یقبل منہ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی یہودی عیسائی یا جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں ان سب کو قرآن نے کنڈم کر دیا کہ تمہیں اگر جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے تو تمہیں اسلام کو قبول کرنا پڑے گا. ایک مسئلہ تم سب کے سمجھ میں آ گیا ہوگا اس بات کو سننے کے بعد. یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ، شیعوں کے ساتھ رشتہ بنانا جائز نہیں.
نہ بچی دینا جائز ہے نہ بچی لینا جائز ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ اب جو یہودی ہیں، اب جو عیسائی ہیں، اب جو شیعہ ہیں یا اب جو قادیانی ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ پکے کافر ہیں، ایک نمبر کے۔ یہ میرے الفاظ یاد رکھنا، میں پکی خبر دے رہا ہوں، میں ایسے بیٹھا ہوا ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ، پکی خبر ہے بالکل۔ قادیانی 100% کافر ہیں۔ قادیانی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا نام سنا ہوگا۔ اس کو ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ سب اپنے آپ کو لکھتے ہیں احمدی۔ کیا لکھتے ہیں؟ احمدی۔ ان کا قرآن بھی ہے باقاعدہ، انٹرنیٹ پہ ہے، ویسے بھی بکتا ہے ان کا قرآن، اس پہ بھی آپ دیکھیں گے یہاں لکھا ہوا، یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا، جیسے القرآن الکریم لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا احمدی قرآن۔ احمدی یعنی غلام احمد قادیانی، وہ مانتے ہیں اس کو آخری نبی، عیسیٰ مسیح اس کو مانتے ہیں کم وقت کو۔ اور میں آپ کو ایک بات بیچ میں بتا دوں، بات آ گئی ہے، بات میں سے بات نکلتی ہے، اگر کبھی کسی قادیانی سے کوئی بات ہونے لگے تو آپ کو اس سے بحث نہیں کرنی، آپ کو اس سے ہرگز بحث نہیں کرنی، بس آپ کو اس سے صرف ایک چھوٹی سی بات معلوم کرنی ہے کہ بھائی تم غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں ہم مانتے ہیں۔ لندن میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، بہت سارے ملکوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں قادیانی، بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، تو ہمارے انڈیا میں بھی ہے، سہارنپور میں بھی بہت دیر پہلے آپ کو معلوم ہوا، پیر والی گلی پر جب کرفیو لگا تھا، یاد ہے کسی کو؟ پیر والی گلی پہ کرفیو لگا تھا تو وہ ٹینکوں میں سے پیسے نکلے تھے، پانی کے ٹینکوں میں پیسے بھرے ہوئے تھے صاحب، پانی کے ٹینک میں پورا پیسہ بھرا ہوا تھا۔ وہ جو عیسائی، وہ جو قادیانی بنا تھا تو اس کو اتنا روپیہ انہوں نے دیا تھا کہ اس کے بعد رکھنے کی جگہ نہیں بچی، اس نے پانی کی ٹنکی خالی کر کے اس میں پیسہ بھرا تھا۔ کرفیو لگا تھا، شہر میں بہت کچھ ہوا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میرے خیال سے میں جو تفسیر کرنے بیٹھا ہوں تو یہ بیچ میں جو بات آ گئی ہے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہے، یہ میرے اور آپ کی ایمان کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں ہم جانیں اور اس بات کو اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں۔ محمد آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، ملعون ہے، کم بخت ہے ایک نمبر کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے زندہ تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا اگر کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، یاد رہے گی بات۔ تو قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی نبی ہے، تو آپ کو ان سے بحث نہیں کرنی، کسی بھی موضوع پہ بحث نہیں کرنی، بس آپ کو ان سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنی کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ غلام احمد قادیانی کا انتقال کیسے ہوا؟ کیا سوال کروں؟ غلام احمد قادیانی کا انتقال کیسے ہوا؟ بس یہ سوال کرنا۔ اگر آپ نے یہ سوال کر لیا نا تو بغلے جھانکنا شروع کر دے گا فوراً، اور وہ کہے گا تم بیکار کی بات کر رہے ہو، تم نبوت پر بات کرو، تم اس پر بات کرو، تم اس پر بات کرو، آپ سے 100 مسئلے کہے گا، آپ بس کسی چیز پہ ڈٹے رہنا، آپ مڑنا مت۔ تو یوں بتا بھائی مجھے کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تھا غلام احمد قادیانی؟ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کا انتقال پاخانہ کرتے ہوئے بیت الخلا میں ہوا تھا۔ نبی کا انتقال ایسے ہوتا ہے، پاخانہ کرتے بیت الخلا میں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ لکھا ہے کتابوں میں، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا، ہم نہیں کہہ رہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کر لیں، جا کے گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں کہ دنیا کی مشہور ترین شخصیتیں جن کا انتقال بیت الخلا میں ہوا، سب سے اوپر اس کا نام آئے گا، غلام احمد قادیانی۔ تو آپ اس کو بس یہی پکڑ سکتے ہیں کہ بھئی نبی تمہارے کہے مطابق نبی اور انتقال بیت الخلا میں، کچھ بات مزہ نہیں آیا، کچھ بات جم نہیں رہی۔ نبی کا انتقال بیت الخلا میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پاخانہ کرتے ہوئے ناپاکی کی حالت میں، یہ کیسا نبی ہوا؟
بس سمجھ آ رہی؟ بس کتنی سی بات کو پکڑ کے رکھنا، اس کو یاد رکھنا، بھولنا مت کبھی بھی۔ قادیانی بہت ٹکرائیں گے کیونکہ بہت تیزی کے ساتھ یہ فتنہ پھیل رہا ہے۔ تو میں آپ کو مسئلہ بتا رہا تھا، قادیانی ہو، شیعہ ہو یعنی رافضی، یہودی ہو یا عیسائی ہو، کسی کے ساتھ بھی رشتہ بنانا جائز نہیں ہے، کیونکہ سب کے سب کافر ہیں۔ بس سمجھ آ گئی؟ سب کے سب کیا ہیں؟ اسلام سے خارج ہیں، اور ہمارے علماء دیوبند کا فتویٰ ہے ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہ بچی دینا جائز ہے نہ بچی لینا جائز ہے۔ یاد رہے گی بات انشاءاللہ؟ تو حضرت عمر، اپنی بات پر واپس آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چرچ کے باہر کھڑے ہو کر کے آواز لگائی، باہر آؤ۔ وہ باہر آیا تو حضرت عمر نے اس کو دیکھا اور رونے لگے۔ فرمایا کس قدر یہ محنت کر رہا ہے، مگر محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، جہنم میں جائے گا، کتنی ہی عبادتیں کرتا ہے۔ یہ وہاں پر ذکر ہے عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی چہرے ایسے ہیں جو قیامت کے دن ذلیل کر دیے جائیں گے، اور ان کے چہروں پر بہت تھکن ہوگی اور بہت محنت کے آثار ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آگے کیا ہے بھائی؟ تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سب کی، اللہ سب کی، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیا جائے گا۔ تسقا من عین آنیہ، اور ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی جب ان کو پلایا جائے گا تو اس پانی کی وجہ سے اتڑیاں پگھل کے نیچے کو باہر آ جائیں گی، مگر موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی۔ اللہ سب کی، اللہ سب کی۔ لیس لهم طعام الا من ضریع، وہاں پر انہیں کوئی چیز کھانے کو نہیں دی جائے گی سوائے ضریع کے۔ میں نے بتایا ذری نام ہے بیل کا، تھوہر کی بیل، تا چھوٹی ہا واو پھر ہا پھر را، تھوہر۔ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو دکھ جائے گی، بڑی خطرناک ترین بیل ہوتی ہے۔ یہ جہنم کی ایک بیل ہے جس کے ذریعے جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا، وہ ان کو کھلائی جائے گی تاکہ مزید ان کو تکلیف ہو اور ان کے گلے میں وہ اٹکے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اور وہ اتنی خطرناک ہوگی نہ تو اس سے پیٹ بھرے گا اور نہ ہی وہ باڈی کو لگے گی، یعنی سوائے تکلیف کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اس سے۔ یہ تو جہنمیوں کا ذکر تھا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنمیوں کی کیٹیگری سے محفوظ فرمائے، اور ہم جیسے کیسی عبادتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں اپنے نبی کے صدقے طفیل میں اسے قبول فرمائے۔ آگے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو بہت زیادہ چمک رہے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے۔ کیوں ہوں گے وہ خوش؟ لسعیھا راضیہ، اس کو سمجھ لیں آج آپ اچھے سے میرے بھائی، کیونکہ انہوں نے اپنی کوشش کی تھی دنیا میں۔ لسعیھا راضیہ، اپنی کوشش پر وہ خوش ہو گیا۔ بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں، میرے خاص طور سے ملنے جلنے والے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، انہیں فرصت نہیں ملتی نماز کے لیے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھیں پانچوں کی، پانچوں اپنے وقت پر جائیں۔ یہ جب وہ فیکٹری میں، کمپنی میں، تو میں ان کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ رات کو تم سوتے تو ہو نا گھر پہ جا کے، کمرے پہ جا کے، جہاں سوتے تو ہیں، تو میں ان کو مسئلہ بتاتا ہوں کہ سونے سے پہلے وضو کرو اور ساری نمازوں کے فرض پڑھ لو اور عشاء کے وتر پڑھ لو اور سو جاؤ۔ کم سے کم جب اللہ کا تمہارا آمنا سامنا ہوگا تو تم یہ تو کہہ دو گے اے اللہ میں نے کوشش تو کی، آپ رحمان اور رحیم معاف فرما دیں، کوشش تو میں نے کی۔ لسعیھا راضیہ، ایک آدمی وہ ہے جو پڑھ ہی نہیں رہا ہے، اس کے پاس بہانہ ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا۔ ایک آدمی وہ ہے جو کام بھی کرتا ہے لیکن وہ رات کو ساری نمازوں کے فرض پڑھ رہا ہے، دوسری جاب تلاش کر رہا ہے، دوسرا کام تلاش کر رہا ہے، یار میں اس کو چھوڑوں گا، لیکن جب تک دوسرا ملے اور میں یہاں ہوں تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے سارے نمازوں کے فرض تو پڑھ کر سوؤں۔ کل قیامت میں اللہ کا جب آمنا سامنا ہوگا تو میں یوں تو کہہ دوں گا اے اللہ میں نے کوشش تو کی تھی،
بات سمجھ آ رہی نا؟ میں نے کوشش تو کی تھی، لسعیھا راضیہ، میں نے کوشش تو کی تھی اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلانے کی، میں نے کوشش تو کی تھی سامنے والے کو نماز کے لیے کہنے کی، میں نے کوشش تو کی تھی اس گناہ کو کم کرانے کی یا ختم کرانے کی، میں نے کوشش تو کی تھی اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں رسموں کو ختم کرانے کی میں نے کوشش تو کی تھی کم سے کم۔ سمم بکم عمی، اندھے بہرے گونگوں کی طرح میں چپ نہیں رہا تھا، میں نے گناہ کو دیکھ کر نگاہ نہیں پھیر لی تھی، میں نے غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر میں چپ نہیں ہو گیا تھا، نہیں، میں نے کوشش تو کی تھی۔ ہمارے یہاں شادیوں میں، میتوں میں، سگائیوں میں، پتہ نہیں نہ جانے کس کس پروگرام میں رسمیں اس قدر ہو رہی ہیں اللہ کی بنا۔ آپ کوشش تو کر سکتے ہیں میرے بھائی، کل قیامت میں آپ اللہ کو کہہ دیں گے میں نے تو کوشش کی تھی۔ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں؟ لسعیھا راضیہ، کیوں خوش ہوں گے وہ، ان کے چہرے کیوں چمک رہے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے کوشش کی، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں ہوں گے، فی جنت عالیہ۔ آگے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں کوئی فضول بات نہیں ہوگی، کوئی فضول بات جنت میں نہیں ہوگی، بلکہ جنت میں اللہ رب العزت قرآن پڑھ کے سنائیں گے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آواز میں یاسین پڑھ کر سنائیں گے سارے جنت میں۔ جنت میں گانا ہوگا تو قرآن پاک کا ہوگا، جنت میں گنگنائیں گی جنت کی حوریں تو قرآن پاک گنگنائیں گی، جنت میں جو بھی کچھ ہوگا وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہوگا سب کچھ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اپنی آواز میں یاسین پڑھ کر سنائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ سنانا شروع کریں گے تو اہل جنت ایسے مگن ہوں گے، ایسے مگن ہوں گے کہ بے ہوش ہو جائیں گے، اور 40 سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ 40 سال کے بعد انہیں ہوش آئے گا اور وہ کہیں گے باری تعالیٰ آپ نے تو ایسا ہمیں مگن کیا کہ ہم تو بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دوبارہ سناؤ، کہ ضرور سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر یاسین بھی سنائیں گے، سورہ رحمان بھی سنائیں گے۔ اہل جنت کو اللہ تعالیٰ اپنی آواز میں سنائیں گے، جنت کی حوریں بھی کچھ نہ کچھ سنائیں گی، کچھ نہ کچھ گنگنائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کی حور اس قدر حسین اور خوبصورت ہوگی کہ جب وہ پانی بھی پیے گی تو حلق میں کو اترتا وہ پانی نظر آئے گا، یعنی بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوگا معاملہ ایک دم۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بس زیادہ میں حور کی بات نہیں کروں گا، کبھی پھر صبح کو معاملہ گڑبڑ ہو جائے، نماز نکل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تسمع فیہا لاغیہ، کہ جنت میں کوئی فضول بات نہیں کرے گا، الا قیلا سلاما سلام، بس سلام ہی سلام ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، جنت میں ہر چیز کے چشمے ہوں گے، ہر چیز کے چشمے ہوں گے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، ہر چیز کی نہریں جنت میں ہوں گی۔ اللہ ہمیں بھی جنت والوں میں سے بنا دے، اللہ ہمیں بھی وہ اعمال عطا فرمائے کہ ہم بھی جنت والے بن جائیں، آمین آمین۔ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے جنت میں، اللہ تعالیٰ ان میں جان ڈال دیں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور جنت میں آب خورے ہوں گے، یعنی جام ہوں گے، ہر چیز کا جام ملے گا جنت میں، ہر چیز کا جام ملے گا۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوجوان لڑکے جن کی داڑھیاں نہیں ہوں گی، جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، کسی کی داڑھی نہیں ہوگی جنت میں، جنت میں سب بغیر داڑھی کے ہوں گے۔ یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہمارے اوپر لاگو کی گئی نا، وہ جنت میں کوئی سی بھی ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوگی۔ جنت میں کسی کی داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں سب کی ہائٹ 30 فٹ ہوگی، یا 60 فٹ ہوگی یا 30 فٹ ہوگی، مجھے صحیح ذہن میں نہیں ہے۔ آج سمجھ آ رہی ہے؟ لمبی چوڑی ہائٹیں ہوں گی جنت میں، بہت ماشاءاللہ۔ تو وہی بیان فرمایا گیا فیہا سرر مرفوعہ، اونچے اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، اور جنت میں آب خورے ہوں گے، یعنی جام ملے گا ہر چیز کا، ونمارق مصفوفہ، اور لائن سے لگے ہوئے تکیے ہوں گے جنت میں، وزرابی مبثوثہ، اور جنت میں بچھی ہوئی ہر جگہ قالین مخمل کی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ میرے بندے تو یہ ذرا سی زندگی ہے 50-60 سال کی، اس کو تو ذرا سا مشکل کو جھیل لے، تکلیفوں کو برداشت کر لے، میں نے تیرے لیے بڑی خوبصورت جنت بنائی ہے،
میں نے تیرے لیے بڑی آسائشیں بنائی ہیں، بڑی آرام کی جگہ میں نے تیرے لیے جنت بنائی ہے، بس تو تھوڑی سی فکر کر لے، تھوڑی سی کوشش کر لے، انشاءاللہ میں تیری طبیعت کو خوش کر دوں گا جب تو میری جنت میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جنت والوں میں سے بنا دے، آمین۔ باقی سورہ غاشیہ کو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پورا کریں گے، نہیں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اس سورت کے بارے میں علماء کرام نے چند چیزیں کتابوں میں لکھی ہیں، وہ آپ تھوڑا سا سن لیجئے توجہ سے، کافی باتیں ہیں، فی الحال میں ایک دو ہی بتاؤں گا۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کو لا علاج بیماری ہے اور وہ بیماری ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے، لا علاج، تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھ کر دونوں کانوں میں پھونک مار دیں، 41 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ لا علاج بیمار بھی انشاءاللہ اس کی بیماری کو اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ ہے نا آسان نسخہ؟ کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو لا علاج بیماری ہو تو اس کے لیے بہترین نسخہ ہے یہ کہ 3 مرتبہ ایک کان میں اور 3 مرتبہ دوسرے کان میں پڑھ کر کے سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سورت کو 3 مرتبہ دونوں کانوں میں پڑھ کر پھونک مارتے جائے، 41 دن تک یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ کیسی بھی بیماری ہو ختم ہو جائے گی۔ ہے نا بہترین علاج؟ بس وہ میرا جملہ یاد رکھیے گا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، یقین مضبوط ہونا چاہیے آپ کا، تب فائدہ ملے گا۔ دوسری چیز، اگر گھر کی عورتیں کھانا بناتے وقت 9 مرتبہ هل اتاک حدیث الغاشیہ اس سورت کو پڑھ کے کھانے پہ دم کر دیں تو انشاءاللہ گھر میں کسی بھی طرح کا کوئی بیمار ہو یا کوئی بیماری آنے والی ہو، انشاءاللہ وہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو رفع دفع کر دیں گے۔ اگر گھر کی عورت کھانا بناتے وقت 9 مرتبہ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے اور اس کھانے پر پھونک مار دے، انشاءاللہ کیسی بھی بیماری ہوگی ختم ہو جائے گی، جو بھی اس کھانے کو کھائے گا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز سن لیجیے، اگر کسی آدمی کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ کبھی رونا آتا ہی نہیں، ظالم دل کبھی نرم پڑتا ہی نہیں، ابا کی لاش سامنے پڑی ہے، امی کی میت پڑی ہے، استاد مر گئے، اولاد مر گئی، بیوی مر گئی، کوئی بھی مر گئی، کبھی دل نرم نہیں ہوتا، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں چھلکتا۔ بہت سے لوگ ہوں گے ایسے، ہر آدمی جانتا ہے اپنے بارے میں، یار میرا دل تو کبھی نرم پڑتا ہی نہیں، میرے سامنے کچھ بھی ہو جائے مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ دل کے پتھر ہونے کی علامت ہے کہ اگر آپ کا دل کبھی پسیجتا نہیں ہے، آپ کے دل میں کبھی نرمی نہیں آتی، آپ کی آنکھ کبھی بھی آنسو نہیں نکالتی ہے، تو یہ دل کے پتھر ہونے کی علامت ہے۔ اس کا بھی علماء نے لکھا ہے، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، 41 دن تک ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ اچھی طرح پھیر لیں، انشاءاللہ 41 دن گزرنے نہیں پائیں گے کہ آپ کا دل نہایت نرم ہو جائے گا، اور جنت کا ذکر سنیں یا جہنم کا ذکر سنیں یا قبر کا عذاب سنیں یا کوئی اور اللہ رسول کی بات سنیں، انشاءاللہ دل نرم پڑے گا اور آنکھوں سے آنسو بھی چھلک اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہے نا آسان نسخہ؟ بہترین ہے نا؟ تو اگر کسی کا دل ایسا لگتا ہے، ہم میں سے کسی کو یار میرا دل بڑا سخت ہے، اسی طریقے سے اگر ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد کا دل بڑا سخت ہو گیا، بے حس ہو گیا، ماں باپ کی طرف سے بالکل غافل ہو گیا، ماں باپ کو کتنی بھی تکلیف ہے لیکن اولاد نرم پڑ ہی نہیں رہی ہے، نرم پڑتا ہی نہیں ظالم، کتنا ہی اسے سمجھا لو، کتنا ہی بجھا لو، لیکن طبیعت میں نرمی آتی نہیں ہے اولاد کی۔ تو علماء نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ والدین میں سے کسی کو بھی چاہیے کہ 3 مرتبہ پانی میں دم کر کے اولاد کو پلا دیں، 41 دن تک انشاءاللہ اس کا دل بالکل نرم پڑ جائے گا اور اس کے دل میں جو بھی سختی ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت کو پیوست فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ ہمارے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کو قبول فرمائے۔ اے اللہ یہ مجمع جڑا ہوا ہے،
اے اللہ یہ آپ کی کتاب کو سیکھنے آئے ہیں، اے اللہ یہ آپ کی کتاب کو جاننے آئے ہیں، اے اللہ یہ قرآن پاک کے ترجمے کو سننے آئے ہیں، اے اللہ مطلب کو جاننے آئے ہیں، اے اللہ جنت کا ذکر ہم نے سنا آج، اے اللہ جہنم کا عذاب بھی ہم نے پڑھا آج۔ اے کریم اور رحیم ذات اللہ، ہم نے جب جنت کا ذکر سنا تو ہماری طبیعت میں خوشی محسوس ہوئی، اے اللہ جب ہم نے جہنم کو سنا اے اللہ تو ہماری طبیعت میں غم آیا، اے اللہ ہماری طبیعت بوجھل ہو گئی، اے اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے، اے اللہ ہمیں وہ اعمال عطا فرما جو اہل جنت والے ہیں، اے اللہ ہم تمام کو اہل جنت میں لکھ دیں، اے اللہ ہم تمام کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دوزخ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ کے حبیب محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنم تو آپ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، اے اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، حنان و کریم ہیں، ریان ہیں، دیان ہیں، وہاب ہیں، فتاح ہیں، علیم ہیں، اے اللہ آپ تو اپنے بندوں کو معاف کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دینا، اے اللہ ہمارا شمار بھی ان 70,000 میں فرما دیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں، اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی انہی میں شمار فرما لیں، اے اللہ انہی میں شمار فرما لیں جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں۔ اے رحیم اللہ ہمیں دین کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دعوت دین کی توفیق عطا فرما، اے اللہ لسعیہا راضیہ اس آیت پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کہ وہ اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، اے اللہ ہمیں بھی ہر نیک کام کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر نیک کام کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انجام کو سوچے بغیر ہر نیک کام ہر بھلائی کے کام کی طرف قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے قرضداروں کے قرض اتروانے میں آسانی پیدا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے در ہیں انہیں در عطا فرما، اے اللہ جو بغیر نکاح کے ہیں غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ غیب سے ان کے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ جو جادو جنات کے معاملے میں پریشان ہیں مولا کریم امت کا بڑا طبقہ ایسا ہے، اے اللہ جو جادو اور جنات سے پریشان ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرما جو دوسروں کو تباہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اے اللہ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر عطا فرما، اے اللہ جادو کرنے والا کرانے والا دونوں کافر ہیں، اے اللہ دونوں اسلام سے خارج ہیں، یہ آپ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں جادو کرنے کرانے سے محفوظ فرما، اے اللہ جس کم وقت نے بھی جس پر جادو کرا دیا ہے اے اللہ اس جادو کو رفع دفع فرما، اے اللہ اس جنات کو رفع دفع فرما، اے اللہ جنات سے ہماری حفاظت فرما، جادو سے ہماری حفاظت فرما، سفلی علم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ کالے جادو سے ہماری حفاظت فرما، اے رحیم اور کریم ذات اللہ شرکیہ انداز میں کیے گئے جادو سے بھی ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نظر بد سے بھی ہماری حفاظت فرما، آپ کے نبی محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جادو سے بھی خطرناک تو نظر ہوتی ہے، اے اللہ ہم تمام کی نظر سے بھی حفاظت فرمائے، اے اللہ نظر بد سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اے اللہ جو بچیاں جوان گھروں میں ہیں اے اللہ ان کے ذمہ داروں کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اے اللہ بس آپ ہی ان کا سہارا ہیں، آپ ہی ان کی واحد امید ہیں، اے اللہ ان باپوں کے لیے بہترین راہیں کھول دیں، اے اللہ ان جوان بھائیوں کے رزق میں برکت نازل فرما دیں، اے اللہ ان ماؤں کے دل کو کشادہ فرما، اے اللہ جن کی جوان بچیاں گھر میں ہیں اے اللہ برکت عطا فرما، غیب سے جوڑے مہیا فرما، اے اللہ جو مانگ لیا وہ بھی عطا فرما، جو رہ گیا لامحدود خزانہ سے بغیر مانگے عطا فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پیارے حبیب محمد رسول اللہ کی برکت سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔